اس کی ترقی نہ دیکھی گئی، کچھ جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے اس کو شہید کیا گیا۔ اس کی شہادت کے بعد پھر مولانا عبدالعزیز صاحب، ان کے جو بیٹے ہیں خطیب جامع مسجد لال مسجد اور جامع حفصہ کے جو محتمم ہیں، ان کے بیٹے نے اس نظام کو سنبھالا تھا، محتمم تھے وہ، انہوں نے اس کو سنبھالا۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 2007 میں پرویز مشرف نے جو ہے وہ کر دی یہ اس کا تو مشن ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے جو علماء تھے اس کو پکڑ کے امریکہ کو دینا۔ خیر جو بھی تھا، 2007 میں یہ تنازع شروع ہو گیا لال مسجد کا۔ تو اس کے بعد مولانا عبدالغفار صاحب جو سابقہ نیو ٹاؤن اور کراچی کے اندر اساتذہ استاد رہ چکے ہیں، یہاں پر دور حدیث کے وہ کر رہے تھے، ان کو نائب بنا کے، نائب محتمم تھے تو اس کو انہوں نے ناظم بنایا۔ فریدیہ کے تمام اختیارات ان کو منتقل کر دیے، منتقل کر کے خود چونکہ نظر بند تھے، نظر بند ہونے کی وجہ سے وہ معلومات نہیں دیکھ سکتے تھے، معاملات سارے بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں مدارس کی، تو ان کے حوالے کر لیے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب بھی کچھ دنوں سے دیکھا جائے تو اس جامعہ فریدیہ پر اس نے قبضے کی کوشش کی۔ اٹک گروپ کے جو عالم ہے مولانا عبدالغفار صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے پہلے بنوریا ٹاؤن، پھر نیو ٹاؤن، کچھ ایسے اداروں میں چلے گئے تھے جہاں پہ یہ درس دے رہے تھے، بچوں کو درس دیتے ہوئے اس نے سازشیں شروع کی تھی، اندرونی سازشیں، یعنی کہ قبضہ جمانے کے لیے۔ تو وہاں سے اس کو نکال دیا گیا۔ اگر یہ باتیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی عالم، کوئی عبدالغفار صاحب کا بندہ مجھے چیلنج کر سکتا ہے۔ آپ لوگ تو سارے مجھے جانتے ہو، میں اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوں، لال مسجد پہ بھی جاتا ہوں، میری پہلے بھی ویڈیو آئی ہے، آپ نے میری پیج جو ہے وہ حیا مارچ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حیا مارچ کے نام سے میری پیج بنی ہوئی ہے، اس کو لائک کریں، اس میں تمام وہ موجود ہے، ویڈیوز موجود ہے پہلے کے۔ تو میں جاتا رہتا ہوں لال مسجد میں، وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے علماء سے۔ خیر انہوں نے یہ کوشش کی، اور آج کچھ دن پہلے اس کا بیان ہم نے سنا، اس بتایا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہاں سے میری لاش نکلے گی، اور فرما رہے ہیں کہ مدارس میرا ہے۔ ارے بھائی خدا کے لیے، اور ساتھ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اکابرین فیصلہ کریں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کسی کی ذاتی ملکیت کے ساتھ اکابرین کا ہمارا کیا کام ہے، ہمارے علماء کا، دوسرے اکابرین جو عالم ہیں، ہمارے جو مفتیان اکرام ہیں، ان کا اس میں کیا کام ہے کہ وہ لوگوں کے ضمیروں کا فیصلہ کریں؟ یہ تو مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ عقل سوچنے والی بات ہے کہ بندہ آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، آپ ملازم ہیں اس کے، تنخواہ پہ آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کو گھر بنا کے دے دیا گیا ہے، آپ ملازم ہو کے اگر کسی کے اوپر اس طرح جرات کرو گے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ملازم اگر آپ کا ملازم رکھتے ہیں، وہ کچھ عرصے بعد 5-10 سال بعد 12 سال بعد آپ کی اس ملکیت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ خیر اس حوالے سے جو ہے مزید گفتگو میں آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ مولانا عبدالغفار صاحب جو ہے ایک سازشی ہیں، بالکل سازشی ہیں، میں تو سازشی کہوں گا، ہے عالم ہے، کسی عالم کو سازشی نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ بہت بڑے سازشی ہیں۔ ان کو جو اپنی انگلیوں پہ نچانے والے علماء میں سے مولانا مجیب الرحمن، مولانا عدنان اور مولانا اجمل شاہ، سارے اٹک گروپ ہیں، یہ ہمارے اٹک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اٹک گروپ پہلے بھی کراچی میں بھی کافی سازشیں کر کے مدرسے پہ قبضے جمانے کی کوشش کی گئی، وہاں سے ان کو لت ماری گئی، تو اس کے بعد عبداللہ صاحب کے پاس آئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ عبداللہ غازی صاحب نے ان کو یہاں پہ اپنے استاد رکھے تھے، استاد تھے، ابھی بھی تنخواہ مولانا عبدالعزیز سے لیتے ہیں، گیس کا بل مولانا عبدالعزیز جمع کروائیں، باہر سے لا کے اخراجات جو ہے وہ عبدالعزیز برداشت کرے، اور قبضہ کرے مولانا عبدالغفار صاحب۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہے، مولانا عبدالغفار صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس طرح کریں، محتمم ہے محتمم رہے، جس طریقے سے چلانا ہے مدارس وہ عبدالعزیز صاحب چلائیں گے، اور بدماشی جس طریقے سے انہوں نے اپنے جو بدماش گنڈے بٹھائے ہوئے ہیں اندر، جن نے کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو فیملیاں پڑھتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ یا تو چترال کی ہیں یا ہمارے خیبر پختونخوا کے ہیں، کشمیر کے ہیں، پنجاب کے کچھ علاقوں کے، زیادہ تر کوہستان کے ہیں۔ ہماری بچیاں وہاں گئی تھی، وہاں پہ ان کی مولانا عبدالغفار صاحب کی جو پارٹی ہے ان نے ان پر ہاتھ اٹھائے، بلکہ ایک حافظ قرآن بچی کو جو ٹیچر تھی اس کو گاڑی سے اتار کے، ڈبے سے اتار کے، اسی وقاص نے باہر پھینک دیا، اس کا ہاتھ بھی توڑ دیے۔ یہاں تک مولانا عبدالغفار صاحب پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد مجھے یہاں پہ آنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، لائیو پہ آنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ لائیو پہ آنے کا مقصد یہ کہ اطلاع دینا ہے ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یہ بھول ہے۔ کچھ طلبہ مجھے بھی آج فرما رہے تھے کہ آپ علماء پر چھوڑ دیں۔ بھائی علماء پر کیسے چھوڑ دیں؟ کوئی علماء اگر دیکھتے کوئی غلط کرے گا تو اس کو کیا غلط نہ کہیں ہم؟ مجھے بتائیں
کہ کیا ہم یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ ایک چیز، مجھے ایک چھوٹا کوشچن بتاؤ کہ ملازم اٹھ کے کبھی مالک بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ یا اللہ مدد، بالکل یا اللہ مدد، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور سازش آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈرامہ آپ لوگوں نے شاید پورا دیکھا نہیں ہے، میں دیکھ رہا تھا ارطغرل غازی کی شروع کے اقساط دیکھے تو وہاں پہ ایک کرتغلو نامی ایک وہ ہوتا ہے، ان کا ایک ساتھی ہوتا ہے، اور ہوتا بھی اپنا ہی ہے، جو اس کے باپ اس کو پالتا ہے، ارطغرل کے باپ اس کو پال کے بڑا کرتا ہے، آخر میں وہ سازش کر کے اس پہ قبضہ کر رہا ہے۔ سیم وہی سین، مجھے تو اللہ معاف کرے وہ فلمی کہانی ادھر نہیں لے آنی چاہیے، وہی سین مجھے لگتا ہے کہ مولانا عبدالغفار صاحب کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ بہت انتہائی غلط اقدام اٹھا رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے لیٹرین نہیں بنائی، کوئی ایک لیٹرین اگر فریدیہ کے اندر بنی ہو، جامعہ فریدیہ کے اندر، تو مجھے بتائیں وہاں کے جو حالات دیکھیں پرانی بلڈنگ کے، وہ اتنے گرے حالات خراب ہیں۔ اتنی بلڈنگ کے اندر کوئی ایک جس نے ایک لیٹرین نہیں بنائی ہو وہ آج مالک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ چیزیں غلط ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب کو شہید کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ترقی کر رہے تھے، طلبہ اس کے ساتھ اس کے پاس جو ہے وہ جامعہ کے اندر موجود تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے والدہ، ان کی جو بیوی محترمہ تھی، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد مولانا عبدالرشید غازی کو شہید کیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ سازشوں کے تحت۔ اس کے بعد اس کے مولانا عبدالعزیز صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو بھی شہید کیا گیا، لیکن آج تک مشرف اس کو نہیں جھکا سکا۔ تو مولانا عبدالغفار صاحب اور دوسرے جو ان کے سازشی ہیں وہ ان کو کیا جھکائیں گے؟ خیر، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مولانا عبدالعزیز صاحب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، اور جو وقاص ہے اس تک میری یہ ویڈیو پہنچا دو۔ بیٹا تم نے کسی کوہستانیوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے نا، وہ بھی اردو ہے۔ مجھے کائنڈلی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے کال نہ کرے، ویڈیو کال پہ نہیں لے سکتا اس وقت، میں اپنی بات عمل کر کے پھر آپ کو ویڈیو کال پہ لے لوں گا، بالکل لازمی لے لوں گا انشاءاللہ۔ ابھی ویڈیو کال پہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں کچھ اہم باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کال میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جہاں فریدیہ کے اندر بیٹھ کے ویڈیو اس نے شیئر کیا اور قسم اٹھا رہا ہے، سنا کہ قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ رہا ہے کہ میں نہیں تھا اس میں، حالانکہ ویڈیو جس ویڈیو میں دکھایا گیا جب عورت پہ حملہ ہوئی میں وقاص تھا، وہ شخص ہے جسے بیچ کے منات بھی اس نے ہیں، اور مفتی بھی نہیں، عالم بھی ہے۔ اس مولانا وقاص صاحب استعمال اپنا غفار صاحب استعمال کر کے آگے ایک گینگ بنایا ہوا ہے، گنڈا گردی کرنے کے لیے اندر ایک یونٹ بنا ہوا ہے ان کے ایریا کے اندر۔ اگر ان کو صحیح تعلیم وہاں ہے آپ کو بہتر معلومات دے سکتا ہے۔ ان کو ونگ بنایا گیا، مولانا مجیب الرحمان عدنان اجمل شاہ ٹیم اس کے ساتھ ملے ہوئے۔ اب کہہ رہے جی میری لاش یہاں سے جائے، لاش تو اگر تم پیش کریں تو بھائی لاش کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کی لاشیں جل رہی تھی، وہاں پر آرمی والے وہاں پر گولیاں بنا رہے تھے، اس وقت تم لاش پیش کرنے کی ضرورت، یہاں پہ آگے جانے کی ضرورت، اس وقت تو آپ سوئے ہوئے بھاگے تھے، آپ نہیں تھے، بڑے بڑے امانی آ سکے تھے، اس وقت لاش پیش کرنے والے یہی خاندان تھا۔ عبدالرشید غازی تھا جس نے لاش پیش کی تھی، جس کی ملکیت پہ تم بیٹھ کے آج باتیں کر رہے ہو، آپ فرما رہے ہیں کہ اکابرین فیصلہ کریں گے۔ اکابرین کیا فیصلہ کریں گے؟ اکابرین مجھے بلاؤ، اکابرین کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ آیا یہ عبدالعزیز صاحب نے بنایا، اخراجات اس نے اٹھائی، اس کے والد نے بنایا، آج تم رکھ لو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کون اکابر ہے مجھے بتائیں ایسا؟ اکابرین پاس رہتی وہ ہے تو آپ جائیں دارالعلوم میں، دارالعلوم اکابرین پاس ہے، بنوریا ٹاون اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مدارس کے اندر موجود ہے، وہاں کیوں نہیں بیٹھاتے ہیں؟ کیوں آپ کسی کے اس پہ زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو؟ خیر، اس کا فیصلہ صرف آپ یہ مت سوچیں کہ عبدالعزیز کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یہ بھول ہے تمہاری، غفار صاحب کی بھول ہے۔ اس کے بعد یہ جو حکومت کے کچھ نمائندے وہاں پہ ملے ہیں نا، آپ لوگوں کی بھول ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کرنے سے کسی کے مدارس پہ قبضہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ عزت کے ساتھ چلے جاؤ، آپ سے ریکویسٹ ہماری یہی ہے۔ ہم عبدالعزیز صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں، جس دن ہمیں ڈنڈا برادر لے کے وہاں پہنچ گئے نا، تو پھر ہمیں رینجر تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کیونکہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہماری ماں بہنوں پر، ہمیں اس بات کا سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے، ہم اس بات کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم پختون روایت رکھتے ہیں، تم پشتوں میں بتا رہے ہو لوگوں کو کہ یہاں پہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے نہیں بھیجو۔ تیری جرت کیسی ہوئی ہے کل کے طالب علم تم نکل کے ہمیں بتا رہے ہو کہ یہاں پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو نہ بھیجیں؟ کیوں تمہارے پاس بھیج دیں؟ تم جیسے منحوس انسان کے ساتھ اپنی شکل دیکھی ہو تم نے، سازش کر کے آ کے عورتوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، بغیرت انسان، ذلیل۔ تو جتنا بڑا ذلیل ہے، تیرے گھر تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، صبر کرو، تھوڑا ٹائم گزرنے تو میں تجھے بتاتا ہوں وقاص کہ ہوتا کیا ہے اور بدماشی کیا ہوتی ہے۔ یہ تمہیں اسحاق خان کوہستانی بتائے گا، اس بات کو یاد رکھو، میری بات کو آج نوٹ کرو
میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے گھر کے اندر آ کے کہ عورت پہ کیسے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. بغیرت انسان ذلیل کتے ہوئے، شرم بھی نہیں آ رہی، اس کے بعد بھی فیس بک پہ آ کے قسم اٹھاتے ہو. ویڈیو تمہارے پاس پڑی ہوئی ہے. ہاتھ نے اٹھایا اس ٹیچر کو گاڑی سے اٹھا کے تم لوگوں نے باہر پھینکا. جو 4-5 بندے تھے جس میں منان تھا، پتہ نہیں کون تھا، 3-4-5 طالب علم، یہ وہی کنگ بندے تھے عبد الغفار صاحب کے. افسوس کی بات ہے. مولانا عبدالعزیز سے میری گزارش ہے کہ ارجنٹ فیصلہ کریں، پھر ہم بتائیں گے. لال فریدیہ آئیں گے، بتائیں گے کہ ہماری کسی اگر مرد کے بچے ہو تو وقاص صاحب اس وقت میرے سامنے آنا، میں تجھے مان جاؤں گا اس وقت. اور وقاص کو میرا پیغام سارے پہنچا دو. کسی کا جاننے والا اگر ہے مدرسہ کے علماء طالب علم، میرے وقاص کو پیغام پہنچا دو کہ تیری طلب میں ہوں. جس دن تو آئے گا بیٹا میرے سامنے، تو اپنی موت یا ایمبولینس پہلے سے بلا کے آ جانا. یا تو ایمبولینس میں جائے گا یا سیدھا اوپر جائے گا. یہ دو باتوں میں سے صرف ایک بات ہوگی. تجھے میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تجھے یا ایمبولینس میں بھیجوں گا یا تو سیدھا اوپر جائے گا. تمہارے دو میں سے صرف یہ ایک علاج ہے. اور مولانا عبدالغفار صاحب کے بارے میں اس اتنا ہوں گا کہ عبدالغفار صاحب مہربانی ہوگی ان چیزوں پہ توجہ نہ دیں. ہماری ان خاندان کی وجہ سے، ہمارے خاندان کی وجہ سے، خاندان کے مدارس سے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں. تمہاری بھول ہے کہ عبدالغفار صاحب کی کہ یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ غلط فہمی ہے تمہاری. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو شیئر کریں، پہنچا دیں آگے، تاکہ حکومت کو بھی پتہ چلے، لوگوں کو بھی پتہ چلے. اور حکومت سے میری گزارش ہے کہ اس معاملے میں آنگ نہ اڑائیں. آپ لوگوں میں اتنی جرات نہیں ہے، عورتوں ہاتھ اٹھایا گیا وہاں پہ FIR کاٹنے کے لیے. یہ تو میں اپنے بلاول بھٹو صاحب کو ابھی میل کرواؤں گا، پیپلز پارٹی سے رابطہ کروں گا، کیونکہ تنظیم کے بڑے وہی ہیں، وہی اس پہ وقاص پہ. مولانا عبدالعزیز صاحب اجازت ہو اس کے بعد میں بتاتا ہوں کیسے گھسیٹتے ہیں عدالت کے اندر اور باہر ان کو انشاءاللہ. باقی آپ لوگ خود، آپ لوگوں پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں. آپ لوگ بتاؤ میری کوئی بات اگر غلط ہے تو مجھے کمنٹ پہ بتاؤ، مجھے کال کر کے بتاؤ، مجھے بلاؤ اسلام آباد میں کسی چینل پہ بٹھاؤ، مولانا عبدالغفار صاحب کے سامنے بٹھاؤ. یہ جو علماء کا میں نے نام لیا، مولانا مجیب الرحمان، مولانا عدنان، مولانا اجمل اور وقاص، ان اگر ضرورت ہے، آپ لوگوں نے اتنا دودھ پیا ہے تو میں نے تم لوگوں پہ الزام لگایا، بلاؤ مجھے. میں اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوں، باہر ہی ہوں. اجازت نہیں ہے، ورنہ میں تمہاری اجازت کے بغیر فریدیا کے اندر آتا. ابھی تک پرموشن نہیں ملی ہماری طرف سے. مولانا عبدالعزیز صاحب کی اجازت جب ملے گی تو اس کے بعد میں